سارے کافر اکٹھے ہو کے آ گئے تھے، حضور کے گھر کا گھیرا ڈال لیا تھا کہ آج چھوڑیں گے نہیں، لیکن حضور ان کے سروں میں خاک ڈالتے گزر گئے۔ حفاظت اللہ نے اپنے محبوب کی ہے، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ کو بستر پہ لٹایا، علی میرے بستر پہ سو جاؤ، امانتیں دے کے تم بھی صبح آ جانا۔ حضرت علی بھی سو گئے، حضور کی حفاظت تو ہے ہی ہے، حضرت علی بھی سو گئے۔ جب صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا یہ تو علی المرتضیٰ ہے۔ اللہ اکبر، بڑے پریشان ہوئے کہ حضور کدھر گئے۔ اچھا، کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہیں کیسے نیند آ گئی؟ ننگی تلواریں لیے وہ گھر کے ارد گرد تھے اور آپ چادر اوڑے سوئے تھے، حضور کے مغالطے میں وہ آپ کو بھی تو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ تو حضرت علی نے کہا، حضور نے کہا تھا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں دینا اور مدینے آ جانا۔ مجھے یقین تھا سوؤں گا بھی، صبح اٹھوں گا بھی، امانتیں بھی دوں گا، مدینے بھی پہنچوں گا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے۔ جب حضور نے فرما دیا ہے تو پھر ہو کے رہے گا۔ جب حضور ہجرت کرتے ہوئے جا رہے تھے نا، 100 سرخ اونٹ حضور کی گرفتاری کے لیے نام رکھا ہوا تھا۔ سراقہ بن مالک یہ حضور کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھا اور اس کی لالچ یہ تھی کہ اتنا بڑا انعام ہے، مجھے مل جائے گا، لیکن اس کی سواری گھٹنوں تک دنس جاتی ہے، معذرت کرتا ہے، پھر ارادہ بدلتا ہے، پھر یہی ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ بھی جب ایسا ہوا تو سمجھ گیا کہ یہ تو میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ اب اسے پریشانی ہوئی کہ جو آج اس حالت کے اندر بھی اللہ کی اتنی تائید کے سائے تلے ہیں، تو کل جب یہ دوبارہ پلٹیں گے اور مکہ ان کے قبضے میں ہوگا تو پھر میرے ساتھ نہ جانے کیا سلوک ہوگا۔ تو کہا کہ حضور مجھے امان لکھ دیجئے۔ تو حضور نے کیا فرمایا، سراقہ تو مجھے گرفتار کرنا چاہ رہا ہے، میں تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا، میں تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے، اس وقت کی سپر طاقت تھی کسریٰ، تو فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور سے انہوں نے باقاعدہ امان لکھوا لی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، ایک جنگ میں حضرت سراقہ بن مالک بھی تھے، تو کافر قلعہ بند ہو گئے، اور یہ جب ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ اندر سے پتھر پھینکتے ہیں، فصیل عبور نہیں کی جاتی۔ تو سراقہ بن مالک کہنے لگے کہ مجھے آپ منجنیق میں ڈال کر کے ان کے قلعے کے اندر پھینک دو اور میں اندر سے جا کے دروازہ کھول دوں گا، تو پھر تم آ جانا۔ تو لوگوں نے کہا سراقہ کیا بول رہے ہو؟ وہ بڑی غلیل کی طرح منجنیق ہوتی ہے، کہا اس میں ڈال کے تجھے پھینکیں گے، جب تو گرے گا تیری ہڈیاں باقی نہیں بچیں گی، پھر وہ تلواریں لیے کھڑے ہیں، تجھے زندہ چھوڑیں گے؟ تو حضرت سراقہ نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضور نے کہا تھا تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، ابھی تک کنگن نہیں آئے، جب تک کنگن نہیں آتے موت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ یقین تھا ان کا، یہ اذعان تھا ان کا۔ تو حضور کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے۔ سوال یہ ہے کہ باقی بھی اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ کیوں نہیں لی، اور حضور کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی؟ باقی بھی کتابیں اللہ کی سچی منزل من اللہ کتابیں ہیں، ان میں تحریف راپ آ گئی، لیکن قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی نبی شہید ہو جاتا ہے تو نیا نبی آنے والا ہے، اس کی جگہ کو پر کر دے گا۔ اگر کسی کتاب میں تحریف راپ آ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، نئی کتاب نازل ہونے والی ہے۔ حضور کی حفاظت اس لیے کی کہ اگر حضور بھی شہید کر دیے جاتے ہیں تو پھر حضور کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور کتاب اللہ کے اندر اگر تحریف کر دی جاتی ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو قرآن کے بعد تو کوئی اور نسخہ نور نازل ہی نہیں ہونے والا، تو لوگ ہدایت، روشنی اور اجالا کہاں سے لیں گے؟ اس لیے اس کتاب کو بھی باقی رکھا گیا اور مصطفیٰ کی بھی حفاظت فرمائی گئی۔ حضور کے آنے کے بعد اتمام دین ہو گیا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور میں نے عرض کیا 100 آیات قرآنیہ، 210 احادیث، اور صحابہ، تابعین، ائمہ اور بزرگوں کے ہزارہ اقوال اس میں موجود ہیں۔ اسلام نے ہمیں نظم دیا ہے، سجدے 2 ہوں گے، رکوع 1 ہوگا،
سجدوں میں تسبیحات یا 3 ہوں گی یا 5 ہوں گی یا 7 ہوں گی، اس طاق کی عدد کو برقرار رکھا جائے گا۔ رکوع میں اعتدال ہوگا کہ سر اور پیٹھ برابر ہوگی۔ سجدے میں اتنے عضو کا یوں لگنا ضروری ہوگا۔ قیام میں یوں ہوگا، جب آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں تو تلیاں بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ ایک ایک انداز میں آپ کو منظم رکھا گیا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ نظر سجدے کے وقت کہاں ہوگی، قیام کے وقت کہاں ہوگی، رکوع کے وقت کہاں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور داڑھی میں ہاتھ لگا رہے ہیں اور ادھر ادھر عمل کثیر سے روکا گیا۔ ایک نظم دیا ہے، تو پوری زندگی جب منظم ہو جائے تو زندگی کا حسن نصیب ہو جاتا ہے، اور جب زندگی بے ہنگم ہوگی تو پھر طبیعت میں غیر مری قسم کا تقدر ہوگا۔ بعض کا انسان محسوس نہیں کرتا، ان چیزوں سے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں اپنی اپنی جگہوں پہ رکھی ہونی چاہیے۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ تو حضور نے فرمایا کہ اولو النہا والاحلام، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اور جو بالغ حضرات ہیں وہ میرے قریب کھڑے ہوں۔ اور پھر اس کے بعد صفوں کی ترتیب یہ ہے، پہلے مرد ہوں، بالغ ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچے ہوں، پھر خواتین کی صفیں ہوں۔ تو ہمیں شریعت نے یہ ساری ترتیب دی گئی ہے۔ صفوں کو سیدھا کرنے پہ باب تسویۃ الصفوف دیکھیں، آقا کریم کتنا زور دیتے تھے صفوں کو سیدھا کرنے کے لیے، کہ صفوں کو سیدھا کرو گے تو سیدھے رہو گے، ورنہ تمہارا دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو صفوں کو سیدھا رکھنے کی ترغیب دی گئی، مرتب کیا گیا، جنگوں میں صف بندی کی گئی، اور ان ساری چیزوں کا بہت زیادہ اثر مرتب ہوتا ہے۔ اس طرح اپنے لباس میں، اپنی وضاقتہ میں، ان ساری چیزوں میں صفائی ستھرائی، نظم۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس کے کپڑے میلے تھے، تو فرمایا تیرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس سے ان کو صاف کر لے؟ اور ایک آیا اس کے بال الجھے ہوئے تھے، فرمایا من کانا لہو شعر فلیکرم، ہو جو بال رکھے پھر ان کو سوار کر کے بھی رکھے، الجھے الجھے بال نہ رکھے۔ تو یہ ہر چیز کے اندر ایک نظم ہونا چاہیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اہل احلام ہیں اور اہل فہم ہیں اور بالغ مرد حضرات بڑے عمر کے ہیں، وہ میرے قریب قریب کھڑے ہوں۔ پھر جو اس سے قریب ہیں، یعنی اس کے بعد پھر اس سے کم عمر کے، پھر اس سے کم عمر کے، پھر اس کا اس طرح صفوں کی ترتیب ہوتی چلی جائے۔ اور فرمایا جس طرح بازاروں میں اختلاط ہوتا ہے کہ بازاروں میں کوئی اوپر نیچے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی کبھی بڑا ہے کبھی چھوٹا آ گیا، کبھی خاتون آگے آگے، فرمایا جو بازاروں کے اندر اختلاط کا انداز ہوتا ہے وہ یہاں میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں جس طرح لوگ بیہودہ بولتے ہیں بازاروں میں، کوئی آواز لگا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کہا نہیں ایسا نہیں، تمہارے لہجوں میں بھی ترتیب ہو، تمہارے انداز میں بھی حسن ہو، تم کھڑے ہو تو اچھے لگو، تم بیٹھے تو اچھے لگو، رکوع کرتے ہوئے کا ایک ساتھ جاؤ۔ اس طرح جو امام سے پہلے سر اٹھائے تو اس کے بارے میں سخت مذمت کی کہ جو امام سے پہلے سر اٹھائے تو اس کا سر جو ہے وہ گدھے کا نہ کر دیا جائے۔ تو اس طرح ترتیب دی تاکہ ایک دم جائیں رکوع میں، ایک دم کھڑے ہوں، ایک دم سجدے میں جائیں، ایک دم سجدے سے اٹھیں، ترتب قائم رہے، حسن قائم رہے۔ اولو النہا بڑی عمر کے آگے ہوں، پھر چھوٹے، پھر چھوٹے، پھر چھوٹے، پھر خواتین۔ تو بے ہنگم قسم کا اجتماع نہ ہو، خوبصورت اور منظم اجتماع ہو، یہ شریعت کا مقصود ہے۔ یہ نظم رہے، خوبصورتی رہے، یہ شریعت کا نظم ہے۔ اور جب یہ کچھ سال ایسا ہوتا ہے تو پھر خود بخود ترتیب بنتی چلی جاتی، اور اگر یہ اس پر توجہ نہ دی جائے تو پھر عجیب سا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ تو اس سے دلوں میں بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے اگر صفیں ٹھیک نہ ہوں۔ تو ان چیزوں کا حضور نے احتیاط کے ساتھ لحاظ